پہلی بیوی کی طرح برداشت کرو مجھے، اتنا رونے دھونے والا ڈرامہ مت کرو۔ المیر نے مہک کے بازوؤں کو باندھ کر اس کی گردن پر پھر سے درندگی دکھانی شروع کی۔ مہک کو سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ کپ کپاتے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مہک کو اندازہ ہوا سب المیر کو برا بھلا کیوں کہتے تھے، کیوں اس کے ساتھ شادی کرنے سے منع کرتے تھے۔ المیر کی دھمکیوں سے وہ مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ المیر نے جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے۔ پورے ہسپتال میں ملیحہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سیدھا المیر کے دل میں لگ رہی تھی، اور المیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پاس جائے اور اس کے تمام درد اور تکلیفیں چن لے۔ بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ المیر بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ نارمل ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان پاس بیٹھے ہوئے المیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، جسے کسی طور پر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ بی جان، وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہے، مجھ سے اس کا یہ رونا سسکنا چیخنا برداشت نہیں ہو رہا۔ بی جان، میں کیا کروں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے دل میں درد ہو رہا ہے بی جان۔ وہ رو دینے کو تھا اور بی جان اپنے اس بہادر پوتے کی طرف دیکھ رہی تھی جو بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، بچہ پیدا کرتے ہوئے عورت کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اور تم مرد ہو، مرد بن کے بیٹھو، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ بی جان نے اسے محبت سے سمجھانا چاہا۔ میری جان، بی جان، میں باہر جا رہا ہوں، میں یہاں مزید نہیں رک سکتا، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا جب بی جان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو المیر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پاگل مت بنو اور یہاں پر بیٹھے رہو۔ میں یہاں اکیلی بوڑھی عورت کیا کروں گی؟ میں نے فرزانہ کو کال کی ہے، وہ مہک کو بھیج دے گی، تھوڑی دیر تک مہک آ جائے گی، تو پھر تمہیں جہاں جانا ہوا چلے جانا۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ کیا ابھی تک اسے اس اذیت اور تکلیف سے گزرنا ہے؟ وہ پوری رات سے یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے بی جان۔ وہ دوبارہ سے اسی انداز میں بولا، اور بی جان کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی۔ دیکھیں، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہمیں نہیں لگتا ہم ان کی جان بچا پائیں گے، اور یہ بہت مشکل ہے، ایسے کیسز میں اکثر ہم ماں کی جان نہیں بچا پاتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر المیر کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ڈاکٹر کس بات کے ہیں جو آج تک ایسے مریضوں کی جان نہیں بچا پائے؟ پہلے ہی آپ لوگوں کو تو آگے بول دیتے ہیں کہ ہم اس کی جان نہیں بچا پائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بتائیں، میں کسی اور ہسپتال میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ المیر غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ارد گرد موجود لوگ سبھی المیر کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں، جبکہ آپ کو پہلے سے وارننگ ملی ہوئی تھی۔ باقی آپ دعا کریں، اس وقت انہیں کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ المیر جو جانے کی تیاری کر رہا تھا، پریشانی کے عالم میں وہیں پر بیٹھ گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اتنے میں بی جان کو دور سے آتی ہوئی مہک دکھائی دی۔ جلدی سے وہ بی جان کے پاس آئی۔ بی جان، کیا ہوا ہے ملیحہ آپی کو؟ ملیحہ آپی ٹھیک تو ہے نا؟ سامنے بیٹھی ہوئی 17 سالہ مہک بھی بی جان کی طبیعت اسے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں۔ المیر بیٹا، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، شاید تم سے ملیحہ کی یہ تکلیف
نہیں دیکھی جاتی۔ مہک اب میرے پاس ہے، تم جا سکتے ہو۔ المیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملیحہ آپی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ بس بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اور المیر بھائی تو اتنی زیادہ ملیحہ آپی سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ تو بالکل پریشان مت ہوں۔ وہ نرمی سے بی جان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا، میں ملیحہ کی وجہ سے نہیں بلکہ المیر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس وقت ملیحہ جس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گی۔ کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ نہ جانے میرے المیر کا کیا ہوگا۔ وہ تو اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہے۔ ایسے میں اگر اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تو نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ مجھے تو بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ 3-4 گھنٹے اور گزر چکے تھے، ابھی وہ لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ المیر دوبارہ سے آ گیا، کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا لیکن چین کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ بے چینی سے ٹہلتا ہوا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد ملیحہ کی آواز آنا بند ہو گئی اور یہ سن کر وہ مزید تڑپ اٹھا۔ بی جان کیا ہوگا؟ اس کی آواز نہیں آ رہی، وہ خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ بی جان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، گویا وہ تو رو دینے کو تھا، ایسی حالت سے گزر رہا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، ڈاکٹر کمبل میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود لے کر باہر آئیں، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی چھائی ہوئی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کیا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کمبل میں لپٹا ہوا وہ بچہ المیر کو پکڑایا۔ المیر نے اس بچے کی طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، میری وائف؟ اس نے بچے کو ان کے ہاتھ سے نہیں پکڑا بلکہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سوری، ہم آپ کی وائف کی جان نہیں بچا پائے لیکن آپ کے بچے کی جان بچ گئی ہے، خوش قسمتی ہے۔ المیر نے اس بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں، جلدی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے کی طرف گیا۔ سامنے اسٹریچر پر پڑا ہوا ملیحہ کا بے جان وجود دیکھ کر المیر کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جلدی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ملیحہ کے گال کو تھپ تھپانے لگا۔ ملیحہ، میری جان، آنکھیں کھولو نا، ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ میں تمہیں خود سے نہیں دور جانے دوں گا ملیحہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں تمہیں ملیحہ۔ تمہیں پتہ ہے نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم بڑھاپے تک ساتھ زندگی گزاریں گے، تو مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، پلیز آنکھیں کھولو نا۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا روتا ہوا بولا۔ ملیحہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ملیحہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ ملیحہ پلیز اٹھو نا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ملیحہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ پہلے تو تم میری ہلکی سی آواز پر اٹھ جاتی تھی، تڑپ جاتی تھی، میرے آنسو تم سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ دیکھو میں رو رہا ہوں ملیحہ، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہا تھا لیکن بھلا وہ کہاں اٹھنے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے بھی جانے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر بی جان کی طرف دیکھا اور روتا ہوا بی جان کے سینے سے لگ گیا۔ بی جان، میں ملیحہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میری جان نکل جائے گی، اس سے بولے نہ اٹھے۔ بی جان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملیحہ کو بولیں، آپ کو پتہ ہے نا، میں ملیحہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں،
بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں ملیحہ کو۔ بولیں، اسے کہیں اٹھے۔ المیر کی سسکیاں ہسپتال کے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن وہ حوصلہ بھی نہیں دے پائی۔ اپنے اس لاڈلے پوتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹا بکھرا سا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن تک وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ملیحہ کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ابھی تک ایک بار بھی اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بی جان، مجھے واپس جانا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مما نے آپ کو نہیں بتایا؟ مہک، جو ابھی حسن کو سلا کر آئی تھی، بی جان کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، بیٹا تم چلی جاؤ گی تو پھر حسن کو کون سنبھالے گا؟ تمہیں پتہ ہے المیر کا تو ابھی تک اپنی ہوش میں نہیں، اس معصوم بچے کو کیسے سنبھالے گا؟ اس وقت اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہے، اسے بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے۔ ایسے میں تم بھی چلی جاؤ گی تو پھر اس معصوم بچے کا کیا کروں گی؟ میری تو ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں بولی، بی جان، مجھے تو واپس جانا ہے، میں کیا کروں؟ میں تو خود بخود زیادہ بے بس ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حسن کو چھوڑ کے جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، نہ ہی میں جانا چاہتی ہوں۔ میں ایک کام کرتی ہوں، حسن کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ ایک دم سے مہک نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ مہک پاگل ہو گئی ہو گیا؟ بی جان، کیا ہو گیا ہے؟ جانے دینا۔ جب المیر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، سنبھل جائیں گے، تو پھر آپ واپس بلا لیجئے گا اپنے پوتے کے بیٹے کو۔ ابھی میں لے کے چلی جاتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں پسند آیا ہے حسن؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بی جان، آپ کو پتہ ہے حسن کتنا پیارا اور مجھے بہت پسند آیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر ہمیشہ کے لیے تم حسن کے پاس آ جاؤ۔ تمہاری مما سے بات کروں؟ بی جان کی بات مہک کو سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب بی جان؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو میرے پوتے کے ساتھ۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو گی، اور وہ تم سے محبت کرے گا، تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تمہیں پتہ ہے المیر بہت زیادہ محبت کرنے والا انسان ہے۔ بی جان نے نرمی سے اس سے کہا، جبکہ مہک کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ زبردستی ہنستے ہوئے بولی، بیٹا وہی بات کر رہی ہوں جو میرے دل میں ہے۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے وہ ملیحہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں تو المیر بھائی کے ساتھ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز مجھے آج واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھی، جبکہ بی جان اسے دیکھتی رہ گئی، اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بی جان یہی چاہتی تھی کہ وہ مہک کی شادی المیر کے ساتھ کروا دیں، اور بی جان کو یقین تھا کہ فرزانہ بیگم مہک کے رشتے کی بات کی تو فرزانہ بیگم نے فوراً مان جانا ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا۔ اگلے دن مہک تو واپس آ چکی تھی، لیکن بار بار اس کے کانوں میں بی جان کی باتیں گونج رہی تھی۔ محض وہ 17 سال کی تھی، ابھی ہی تو اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کے دماغ میں وہ شخص گھومنے لگ گیا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن دوبارہ سے بی جان کی وہی بات مہک کے کانوں میں گونجنے لگتی، اور المیر تھا بھی اس قدر حسین کہ کوئی بھی لڑکی اس کے اوپر مر مٹتی۔ اگر سچ میں میری المیر بھائی کے ساتھ شادی ہو گئی تو کیا میں ان کی بیوی بن جاؤں گی؟ جیسے وہ ملیحہ آپی سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ ویسے ہی مجھے محبت دیں گے؟ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، میں المیر بھائی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں؟
مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ خود کو ملامت کرتی ہوئی اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو سامنے فرزانہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ مہک بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، یہ کہہ کر فرزانہ بیگم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جی بولیں۔ مہک، بی جان نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم المیر کے ساتھ شادی کر لو تاکہ حسن کو بھی ماں کا پیار مل جائے۔ فرزانہ بیگم کی بات سن کر اس کے اندر مزید خوش فہمیاں پل گئی۔ شاید المیر کہتا تو وہ ہمیشہ ملیحہ کی قسمت پہ رشک کرتی تھی۔ وہ اتنی خوش قسمت تھی جسے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ مما، جیسا آپ کو بہتر لگے آپ ویسا کر لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ وہ تو اپنی ماں کی بات پر نگاہیں جھکا چکی تھی، کیونکہ شاید اس کا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ وہ المیر کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ جیسی المیر ملیحہ سے محبت کرتا تھا ویسی ہی اسے محبت کرے، لیکن اسے کیا معلوم تھا مرد کے دل میں جب ایک عورت بس جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا۔ نہ جانے وہ کون سی خوش فہمیاں پالے ہوئے تھی کہ المیر اس سے ویسی محبت کرے گا جیسی وہ ملیحہ سے کرتا تھا۔ المیر بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ المیر، جو خاموشی سے بیٹھا اپنے سامنے ڈنر رکھے گہری سوچوں میں گم تھا، بی جان کی بات سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ جی بی جان بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم مہک کے ساتھ شادی کر لو۔ مہک بہت اچھی بچی ہے، بہت سگڑ ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ حسن کو بھی سنبھال لے گی۔ بی جان کی بات سن کر المیر کا دماغ گھوم گیا۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ بیٹا، یہ فضول بات تو نہیں، میں چاہتی ہوں کہ حسن کو ماں کا پیار ملے۔ اب خود ہی سوچو، اگر اسے ماں کا پیار نہیں ملے گا تو وہ کیسے ماں کے بغیر رہے گا؟ اور اسے اچھا میری نظر میں کوئی نہیں ہو سکتا جو ماں جیسا پیار دے سکے۔ تو تم ایک کام کرو، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ نہیں بی جان، شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے دوبارہ مت بولیے گا۔ مہک میری نظر میں ایک چھوٹی بچی ہے، اور بھلا کیسے میں اس چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ آپ خود ذرا سوچیں، اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بی جان، بس آپ بلا وجہ کی فضول کی ٹینشن پال رہی ہیں۔ میری یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے بالکل بھی شادی نہیں کرنی۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حسن کے جانے کی آواز آئی۔ بی جان اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی اور حسن کو اٹھا کر خاموش کروانے لگی، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ بی جان نے المیر کو کال کی، غصے میں کہنے لگی، واپس گھر آؤ، آ کر اپنے بیٹے کو دیکھو، مسلسل روئے جا رہا ہے، تمہیں تو ذرا خیال نہیں، تم تو اس عورت کی یادوں سے ہی نہیں نہ نکلے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی بندوبست کر لیں، میں فی الحال اتنا فری نہیں ہوں کہ اس کا خیال رکھوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ بی جان کو آج اندازہ ہوا تھا اسے اپنے بیٹے سے کسی قسم کی کوئی لگن نہیں، نہ کوئی محبت، بس بلا وجہ ہی اسے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ملازمہ کے ہاتھوں میں ہی پلے تو ٹھیک ہے، ایک ملازمہ اس کے لیے رکھ لیتی ہوں، تمہیں دوبارہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں یہی لگ رہا ہے اس کی وجہ سے تمہاری محبوبہ کی جان گئی ہے، تو ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بمشکل وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے المیر نوٹ کر رہا تھا، بی جان اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی، نہ اسے بلاتی تھی، نہ بی جان کے ساتھ بات کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتا تھا لیکن بی جان اسے خاموش کروا دیتی تھی، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔
بی جان مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ آپ کیوں نہیں مجھ سے بات کرتی؟ آپ کیوں یہ چاہتی ہیں کہ میں وہ مصیبت اپنے گلے ڈالوں جو میں نہیں ڈالنا چاہتا؟ وہ 17 سال کی بچی، آپ جانتی ہیں میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس وجہ سے خوش ہوتی ہیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں تو ٹھیک ہے، میں مہک کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی نکاح سادگی سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ فورس نہیں کریں گی کہ میں اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، مجھے منظور ہے، تم جو بولو گے میں وہ کروں گی، تم ایک بار بس مہک سے شادی کر لو۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے بی جان، اس جمعہ کو ہم نکاح رکھ لیتے ہیں، اب خالہ جان کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ مہک کو جب یہ علم ہوا کہ المیر نکاح کے لیے مان گیا ہے، اس کے تو گویا پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اتنے دنوں میں المیر کے بارے میں سوچ سوچ کر مہک کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے المیر سے بے تحاشا محبت کرنے لگی ہے۔ وہ دلہن کے روپ میں آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں دلہن بننے کا تو اس کا خواب ہی تھا جو آج پورا ہو چکا تھا۔ وہ المیر خانزادہ کی دلہن بننے جا رہی تھی اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ وہ خود کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ میڈم، ہم بھی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کب سے تم اپنے ہونے والے شوہر کے خیالوں میں گم بیٹھی ہوئی ہو؟ پاس بیٹھی ہوئی شانزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تو یہ سوچ رہی ہوں میری زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، جیسے المیر ملیحہ آپی سے محبت کرتے تھے ویسے ہی وہ مجھے بھی محبت دیں گے، کتنی اچھی زندگی ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، ہاں یہ بات تو ہے، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے۔ شانزہ نے اسے دعا دی۔ اتنے میں فرزانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، المیر کے گھر والے بھی آ چکے ہیں بیٹا، چلو باہر، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ شانزہ اس کے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اسے باہر لے کر آئی۔ مہک نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے المیر کی طرف دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس وقت چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہاں پر اسے بٹھا دیا گیا۔ اسے دیکھتے ہی مہک کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ شانزے نے لا کر اسے المیر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ وہ اپنی دھڑکنیں خود بھی سن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب بھی آ گئے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے بہت سے خواب سجائے تھے، لیکن المیر جیسے شخص کے ساتھ نکاح بھی اس نے قبول کر لیا تھا، اور وہ خوش بھی لگ رہی تھی، بے انتہا خوش لگ رہی تھی۔ اس وقت فرزانہ بیگم کے گلے سے لگ کر روتی رہی تھی، لیکن دل میں ایک خوشی تھی اور بہت سے خواب تھے جو شاید اس کے چکنا چور ہونے والے تھے۔ مہک دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے گلاب کے پھولوں سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ کمرے میں روم فریش کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ جب بی جان اپنی اسٹک کا سہارا لیتے ہوئے روم میں داخل ہوئی اور مہک کے پاس آ گئی، دیکھو بیٹا، مہک بیٹا تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ المیر اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہے، لیکن اگر تم اسے محبت دو گی تو دیکھنا وہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جیسے وہ ملیحہ سے محبت کرتا تھا ویسے ہی محبت وہ تمہیں بھی دے گا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے کون سی خوش فہمی تھی؟ المیر اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرے گا،
اسے کہاں اندازہ تھا کہ حقیقی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے کم عمر ہونے پر اور ذہین ہونے پر، حسین ہونے پر بہت فخر تھا، جس کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرے گا، پیار بھری باتیں کرے گا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے گا۔ بی جان کو مہک کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی آہٹ سن کر مہک نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ چلتا ہوا مہک کی طرف آ رہا تھا۔ مہک نے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں دبوچا، دوبارہ سے نگاہیں جھکا کے المیر کے سامنے آ کر بیٹھا۔ مہک کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کے چہرے کو اوپر کر چکا تھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے معلوم ہے جب ہم دونوں کی شادی کی بات ہو رہی تھی تو تم بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وجہ جان سکتا ہوں کہ تم اتنی زیادہ خوش کیوں ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ مجھے تم چاہیے ہو، لیکن تم نے پھر بھی کیوں میرا انتخاب کیا؟ میں کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو صرف حسن کی وجہ سے۔ تم اگر اس گھر میں رہو گی تو صرف حسن کی ماں کی حیثیت سے۔ اس کی بات سن کر مہک نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی؟ یہ سن کر المیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں معلوم ہے میں کیسا انسان ہوں؟ مجھ جیسا انسان تم کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اور مجھ جیسے انسان تمہیں کبھی محبت بھی نہیں دے گا۔ تکلیفیں اور اذیتیں، میں نے صرف ایک شخص سے محبت کی، ملیحہ تھی، اور ملیحہ ہی میرے دل میں ہے۔ اگر میں آپ کے دل سے ملیحہ کو نکال دوں تو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بھی میرے دل سے ملیحہ کو نہیں نکال سکتا، کیونکہ جو محبت میں نے ملیحہ سے کی وہ میں نے کسی اور سے نہیں کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے چمٹ گئی، اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ لیکن میں آپ کے دل سے ملیحہ کو نکال دوں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ کیسی بے باک لڑکی ہو تم؟ ابھی تم محض 17 سال کی ہو، تمہیں اتنی آگ لگی ہوئی ہے میری قربت کی۔ یہ بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اسے تذلیل کا احساس ہوا، لیکن شاید اب مردوں کے دماغ میں ایک ہی بات گونجتی تھی، اگر کوئی محبت میں آپ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مردوں کی طرح اپنے اندر ہوس رکھتا ہے۔ اور یہ سن کر سامنے بیٹھا ہوا المیر بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اچھا تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے محبت دیں جیسے آپ ملیحہ آپی کو دیتے تھے۔ میں آپ سے ویسی ہی محبت چاہتی ہوں۔ میں تمہیں ایک کھوکھلی محبت دے سکتا ہوں جس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، جس کے اندر فیلنگز نہیں ہوں گی، محض وہ محبت کا دعویٰ ہوگا۔ کیا تم وہ قبول کر لو گی؟ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو جذبات بھی آ جائیں گے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے آپ چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، غلط کر رہی ہو تم، محض 17 سال کی بچی ہو تم، اور مجھ جیسے انسان کو یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں محبت دوں۔ میں وہ ہوں جسے ملیحہ بے انتہا محبت کرتی تھی، اور میں ملیحہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کے باوجود ملیحہ مجھے برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ ہنس پڑا تھا، کیونکہ ملیحہ نے شاید آپ سے ویسی محبت نہیں کی جیسی میں نے کی۔ ملیحہ آپ کو بہت آسانی سے حاصل کر لیا، لیکن میں نے دعاؤں میں مانگ کے حاصل کیا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ چکی تھی۔ اب کی بار وہ چاہ کر بھی اس کے ہاتھ کو جھٹک نہیں پایا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تمہاری دعاؤں نے مجھ سے میری ملیحہ کو دور کیا۔
نفرت میں اپنے بیٹے سے بھی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میری ملیحہ مجھ سے دور ہوئی۔ تو تم کیا چیز ہو؟ تم سے میں محبت کروں گا، جس نے مجھے دعاؤں میں مانگا، اور مجھے لگتا ہے شاید اس وجہ سے مجھ سے میری ملیحہ چھن گئی۔ یہ کہہ کر اس نے پوری شدت سے مہک کو دور دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گری۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ملیحہ آپ ہی کے مرنے کے بعد آپ کو دعاؤں میں مانگتی رہی ہوں۔ بس کرو، فضول بکواس مت کرو میرے ساتھ، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ مہک نے اس کے بازو کو پکڑا اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے بہت خواب سجائے ہیں آپ کو لے کر، میں بے انتہا محبت کرتی ہوں، مجھے میری محبت کو مت ٹھکرائیں۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے برداشت کر سکتی ہو؟ یہ کہہ کر جھٹکے سے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں صرف ملیحہ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں تمہیں قبول کر سکتا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری قربت مجھے تمہارا دیوانہ بنا سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک رات ٹرائی کر لیتے ہیں تمہارے قریب آ کر۔ اگر واقعی میں تمہاری قربت نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تو میں ملیحہ کو بھول جاؤں گا، تم سے محبت کروں گا، وہ محبت جو میں نے ملیحہ سے کی تھی۔ یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا اسے بیڈ پر لا کر لٹا چکا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اب کی بار وہ اس کی قربت پہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ وہ المیر سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ تو محبت بھری باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنی گفتگو سے، اپنے اظہار سے اپنی محبت کو دیوانہ بنانا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ شخص کچھ اور سمجھ گیا تھا۔ رات بھر اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ایسا نہیں محسوس کروایا جیسے اس کے لمس میں محبت ہے یا پھر محبت سے پیش آ رہا ہے۔ اس نے محض اپنی نفرت دکھائی تھی، وہ نفرت جو شاید زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ وہ اسے دور ہوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک اس شخص کا انتظار کرتی رہی۔ فریش ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹی تو فوراً ہی نیند اس پہ مہربان ہو گئی۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ باہر سے آواز دینے لگی، چھوٹی بی بی جی، باہر آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آ جائیں۔ یہ کہہ کر ملازمہ چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور المیر کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے بعد ابھی وہ المیر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں لال سرخ ہوئی تھیں، لیکن اس نے کسی قسم کی بات نہیں کی۔ المیر، میری بات سنیں، وہ محبت بھرے انداز میں بولی، لیکن المیر اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ المیر، میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ المیر کے پاس آئی۔ جیسے ہی المیر کا ہاتھ پکڑنے لگی، المیر نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ سیدھا فرش پہ جا گری۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے، گھن آتی ہے مجھے تمہارے اس وجود سے، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اور یہ لمحہ تھا جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت بے معنی سی ہے۔ ایسا تو اس کے وجود میں کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرتا۔ ایسا کہتا، المیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ دوبارہ مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ محض یہاں تم حسن کی ماں بن کر آئی ہو،
تو اس کی ماں بن کر رہو، میری بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے میں بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہک کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ چکے تھے۔ کتنی نفرت تھی اس شخص کے لفظوں میں، اس کے لہجے میں، جو وہ برداشت نہیں کر پائی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ دوبارہ سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر آئی، لیکن آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ کتنی بری طرح سے روتی رہی ہے۔ کیا ہوا ہے مہک بیٹا، تم روتی رہی ہو کیا؟ بی جان نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں بی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ بی جان جانتی تھی کہ وہ روتی رہی ہے، لیکن دوبارہ اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک کام کرو، حسن کمرے میں ہے، میں نے آج ملازمہ کو فارغ کر دیا ہے، آج سے تم حسن کا خیال رکھو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ظاہر ہے مجھے حسن کا خیال رکھنے کے لیے اس گھر میں لایا گیا ہے تو میں وہی کروں گی نا، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ اس کے لہجے میں طنز واضح تھا۔ بی جان نے تو اسے رات کو بھی سمجھایا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ خوش فہمیاں جو اس نے پال رکھی تھی، وہ سب کچھ، وہ سارے خواب اس کے چکنا چور ہو گئے۔ حسن کا خیال رکھتی، لیکن المیر کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتی۔ نہ اس رات کے بعد کبھی المیر نے اس کی کوئی بات کی۔ آتا، کھانا کھانے کے بعد کمرے میں چلا جاتا، یا کبھی ڈرائنگ روم میں، اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، مہک بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، بات نہیں کرتی تھی، پہلے بلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حسن بیبی کاٹ میں رو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد چاروں اطراف دیکھا، اسے مہک نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، نظر نہیں آتا بہری ہو گئی ہو کیا، یا سوئی ہوئی ہو؟ واش روم میں سوئی ہوئی تھی؟ کتنا رو رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس نے غصے میں کہا اور حسن کو سینے سے لگائے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے خاموش کروانے لگا۔ ادھر دیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے، یہ کہہ کر وہ حسن کو اپنے سینے سے لگائے اسے خاموش کروانے لگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اگر خراب ہے تو ہاسپٹل چلی جاتی، یہاں سے باہر نکلنے پڑی، تمہیں اجازت ملی ہوئی ہے نا، میں نے کون سا تمہیں یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہوا وہ غصے سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس نے دیکھا حسن کو سلا کر وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ آڑی ترچھی، نہ جانے کیوں آج اتنے دنوں بعد المیر کی نگاہیں بھٹک کر اس کے وجود کا طواف کرنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسے اس انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دل بے ایمانی کرنے پر اسے اکسانے لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کے لیے حلال تھی، اور اس وقت المیر کا دل کیا اس کی قربت کو مچلنے لگا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اس کے پاس جائے، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لے، لیکن انا اس کی آڑے آ گئی۔ اس نے بولا تھا کہ وہ دوبارہ چھوئے گا نہیں، لیکن آج کل اس قدر بے چین ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر تو وہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ المیر کے حصار میں خود کو پا کر اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے نیچے اتاریں، پلیز یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میری جان، بہت شدت سے تمہیں محبت دینے کو جی چاہ رہا ہے، تمہیں میری محبت لینے کا بہت شوق تھا نا، تم چاہتی تھی نا کہ میں تم سے محبت سے پیش آؤں،
آئی تمہاری قربت کو دل مچل رہا ہے، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، جبکہ وہ اس سے دور ہو گئی۔ وہ اسے نیچے اتارتا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ محبت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑے ہوئے المیر کی طرف دیکھنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، خبردار جو آپ نے مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے شادی کی اگلی صبح آپ مجھے زوردار تماچا رسید کریں گے؟ پہلے مجھے اپنی نفرت دکھائیں گے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کروں گی؟ اگر آپ ایک عورت کی محبت سے نہیں نکل سکے تو میں آپ کی محبت سے نکل چکی ہوں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کو یہاں برداشت کر رہی ہوں نا؟ اب کیسا رویہ برداشت کر رہی ہوں؟ تو صرف اپنے ہونے والے بچے کی وجہ سے، ورنہ میں بھی آپ کو کب کی چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ مبارک ہو آپ کو ملیحہ کی محبت، مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ المیر کا تو دماغ ایک ہی بات پہ اٹک چکا تھا، اور وہ صرف اپنے بچے کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیسا بچہ؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ بھی اچھی بات ہے، آپ بھول چکے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے ملیحہ مر گئی میں بھی دعا کروں گی کہ میں بھی ویسے ہی مر جاؤں، پھر سنبھالتے رہنا اپنے دونوں بچوں کو، حسن کو بھی اور نئے آنے والے کو بھی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے یار؟ مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پہ رکھ دیا۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مبارک ہو، آپ بے وقوف بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کے بازو کو پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دور جانے کی بات کرو گی، کوشش کرو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا؟ پہلے تم نے محبت کا اظہار کیا، پہلے تم نے میری طرف قدم بڑھائے تھے۔ اگر اب تمہیں قبول کرنے کی بات کر رہا ہوں تو تم کتنی آسانی سے کہہ رہی ہو میری زندگی سے چلے جاؤ۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہیں مرنے سے دوں گا یا اپنی زندگی سے نکال دوں گا؟ تمہیں کبھی نہیں مرنے دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بہتا ہوا بولا۔ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ المیر کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے بالکل اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، جنونی محبت چاہتی تھی المیر سے، لیکن آج نہ جانے کیوں المیر کی محبت کو محسوس کر کے وہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل نہیں دھڑکا تھا۔ شاید وہ پہلے دن والا تھپڑ نہیں بھول پائی تھی جو المیر نے اس کے چہرے پہ نہیں بلکہ اس کی روح پہ رسید کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ مجھے ویسے خود سے دور جانے کا کہتے تو شاید میں چلی جاتی، لیکن جو اذیت اور تکلیف آپ نے مجھے دی نا، جیسی نفرت آپ نے مجھے دکھائی، کاش آپ اس رات میرے پاس ہی نہ آتے، وہ بھیانک شوق خواب نہ دیکھتی، کتنا اچھا ہوتا۔ وہ روتے روتے ہنسنے لگی اور یہ دیکھ کر المیر پریشان ہو گیا۔ دیکھو پلیز، رونا بند کرو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ کون سی بات؟ کیسی بات؟ کیا بات کرنی ہے آپ نے المیر؟ مجھے نفرت ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بچے کے دنیا میں آتے ہی میں اب سے طلاق لے کے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر المیر کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ اگر تمہیں میری زندگی میں شامل ہو کر نکلنا ہی تھا تو میری زندگی میں شامل ہی نہ ہوتی، کم از کم مجھے سنبھلنے کا موقع دیا ہوتا۔ میں تو ابھی سنبھل بھی نہیں پایا، اس وقت نہیں سنبھلا تھا تو تمہیں کیسے قبول کرتا؟ اب جب میں قبول کرنے کو تیار ہوں
تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ اب جب میں سنبھل رہا ہوں، جب مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو تم میری زندگی سے جانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں نہیں اپنی زندگی سے نکالوں گا، قید کر کے رکھ دوں گا، اس کمرے میں بند کر کے رکھوں گا۔ کبھی نہیں نکل سکو گی اس گھر سے، اس کمرے سے۔ وہ اسے بازوؤں سے دبوچتا ہوا اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی کمر کو دبوچا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں۔ المیر اب کی بار مہک کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھنے لگا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ مجھے ملیحہ والی جگہ لینی تھی۔ میں تمہیں وہ جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے مجھے کبھی بھی ملیحہ والی جگہ نہیں مل سکتی۔ جو آپ نے ملیحہ سے محبت کی تھی، وہ محبت میں کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے بھی نہیں۔ شاید وہ میرا بچپنا تھا کہ آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ کی طرف کھینچی چلی آئی تھی، اور آپ نے قدر نہیں نہ کی۔ مجھے بھی نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ کے نکاح میں آئے ہوئے مجھے 5 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان 5 مہینوں میں محض ایک دفعہ آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھ پہ حق جتایا، ایک تھپڑ لگایا۔ اس کے بعد میں تڑپتی رہی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو بلاتی تھی بہانے سے، لیکن بدلے میں آپ کیا کرتے تھے؟ مجھے اگنور کر دیتے تھے۔ آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ جو وہ لمحے اذیت اور تکلیف میں نے گزارے تھے، وہ میں واپس نہیں لا سکتی۔ میں وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دن میرے بہت سارے خواب تھے، اتنے خواب تھے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت۔ اس نے غصے میں دھکا دے دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ المیر نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، اس کے گرد اتنی زور سے بازو حائل کیے کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ المیر کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ دور جانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ المیر پلیز جانے دے۔ وہ روکنے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی، بالکل ڈھیلی پڑ چکی تھی، گویا اپنا آپ المیر کے حوالے کر چکی تھی۔ آپ میرے شوہر تھے، میں نے آپ سے بے انتہا محبت کی، لیکن بدلے میں ایسا رویہ نہیں چاہتی تھی۔ آپ مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دیں، میں چاہ کر بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو ہزاروں ظلم برداشت کرنے کے بعد اس شخص کو قبول کر لیں جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ محبت پہاڑ میں گئی۔ جب مرد بد زبان ہوتا ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نہیں آپ کو قبول کروں گی۔ اس سے دور ہو چکی تھی، اتنا دور ہو چکی تھی کہ اس بات کا المیر کو اب اندازہ ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ برا بیہیو کرے گا، جیسا بھی بیہیو کرے گا، لوٹ کر اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے قبول کر لے گی، لیکن وہ ضدی تھی، انتہا کی ضدی۔ اس بات کا المیر کو اندازہ ہو چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ اس سے دور ہو گیا۔ وہ بیڈ پر جا کر تکیے کو اپنے سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ المیر کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اچانک اسے حسن کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے مہک اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ حسن بی جان کے پاس تھا۔ بی جان سے لیتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ جیسے ہی مہک نے حسن کو اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، مما کی جان، بالکل خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے کمرے میں لے کر آ گئی۔ اسے سلا کر بیبی کاٹ میں لٹا دیا، لیکن خود نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ طبیعت اس کی بہت خراب تھی۔ فجر کا ٹائم تھا جب اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو المیر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ بڑا آیا محبت کے دعوے کرنے والا، اتنا بھی نہیں پتا میں کتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔
کیسے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پاس لیٹے ہوئے المیر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ المیر، میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلیں، اس کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے بولی۔ تو المیر فوراً سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں، پوری باڈی میں بہت پین ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ملیحہ کا چہرہ آنے لگا، جو یوں ہی اسے روتے ہوئے آخری بار بتا رہی تھی، المیر، میرے پیٹ میں بہت پین ہو رہی ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ سیم اسی طرح وہ بول رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں، ان کے بیبی کی موومنٹ نہیں ہو رہی، نہ ہی اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، شاید اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مہک کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ساختہ ہی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا، کہنے لگی، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، کچھ دیر ریسٹ کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر باہر چلی گئی۔ المیر جب روم میں داخل ہوا تو وہ روتی ہوئی المیر کے سینے سے لگ گئی۔ المیر کے پاس بیٹھتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ دیکھو میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی سی بات پر روتے تو نہیں ہیں، اللہ اور دے گا۔ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ نہیں، اب مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اور چاہیے بھی نہیں۔ روتے ہوئے بولی، ایسے نہیں کہتے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ پہلے مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کیا، اب کہتی ہیں کہ مجھ سے دور جائیں گی، پھر یہ بہت غلط بات ہوئی نا۔ یہ کہتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے کہنے لگی، مجھے بھی نہیں جانا آپ سے دور، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے تکلیف دی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے افسوس ہے میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ہو جائے گا۔ وہ اس وقت اسے ڈپریسڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے نرمی سے اور محبت سے اس کے ساتھ گفتگو کیے جا رہا تھا۔ اپنی اولاد کو کھونے کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، لیکن المیر اسے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہنے لگا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ المیر کی محبت نے اسے واپس المیر سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔